محمد مصطفیٰ بہاروں پر بہار آئی۔ مولانا حبیب احمد الحسینی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے خصوصی خطاب سے اس کانفرنس کو مخاطب فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال تعالى في مقام آخر إنما أنا بشر مثلكم صدق اللہ مولانا العظیم۔ شہ نشین پر تشریف فرما والد گرامی حضرت العلامہ مولانا حبیب موسیٰ الحسینی دامت برکاتہم العالیہ، عالی جناب سید عبد الرشید قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، نگران منہاج القرآن حیدرآباد، اور میرے معزز ساتھی علماء کرام اور جمیع حاضر مرد و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اپنے اصل مضمون پہ آنے سے قبل میں حیدرآباد سٹی حیدرآباد کی منہاج القرآن کمیٹی کے نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ کامیاب پروگرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور آپ کے میلاد پر جشن منانے کا جو انتظام کیا ہے وہ یقیناً قابل مبارکباد ہے، لائق تحسین عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ترقی دے۔ ساتھ ساتھ ان معاون حضرات جنہوں نے اس جلسے کے اخراجات، انتظامات اور سارے معاملات میں اپنا تعاون پیش کیے ہیں، وہ ہمارے معاون ساتھی، میں ان کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد منانے کے معاملے میں انہوں نے خرچ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یقیناً آخرت میں ان کو اس کا عظیم بدلہ تو دے گا ہی، یقیناً ان کو دنیا میں بھی اس کے خیر و برکت ضرور حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ جو عنوان پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ انشاءاللہ تعالی وقت کے لحاظ سے، کیونکہ 12 بج چکے ہیں، مضمون تو میرا زیادہ تھا لیکن میں اس کو حتی الامکان جہاں تک ہو سکے مختصر کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں پولیس کی انتظامیہ سے بھی شکریہ کہتا ہوں اور جونیئر کالج کے انتظامیہ سے بھی میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ان تمام انتظامات میں ہمارا ساتھ دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب میلاد کا ذکر ہے تو تھوڑا سا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بشری ولادت، بحیثیت انسان جو ولادت ہے، اس سے قبل کے کچھ حالات پر ہم ایک سرسری نظر ڈالتے ہوئے آگے بڑھیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے المواہب اللدنیہ میں
اور مسند عبد الرزاق میں امام عبد الرزاق، المواہب اللدنیہ میں امام قسطلانی اس کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ مجھے بتلائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یا جابر، اے جابر، ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے جابر، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تمام چیزوں کو پیدا کرنے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا اپنے نور میں سے۔ اب یہ روایت سامنے آ گئی، اس کے مقابل میں ایک روایت بھی آتی ہے جس کو عام طور پر لوگ تعارض سمجھتے ہیں، ٹکراؤ سمجھتے ہیں۔ ایک روایت ہے اور ایک جس کو امام زرقانی نے بھی روایت کیا ہے، امام بیہقی نے بھی روایت کیا ہے، اور حدیث ترمذی شریف میں بھی یہ حدیث آتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اول ما خلق اللہ القلم، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، وہ قلم جس سے اللہ تبارک و تعالی تقدیر لکھا، وہ قلم۔ یہ روایت آپ حضرات سنے ہوں گے کہ بھئی سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا، یہ روایت ہے۔ پھر اول ما خلق اللہ القلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، یہ ایک روایت ہے۔ اب یہ دونوں میں اول کون ہے؟ یہ دونوں میں اول کون ہے؟ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی حدیث کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن اور حدیث کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں، تو قرآن کی تفسیر آپ قرآن میں تلاش کرو، پھر حدیث میں تلاش کرو، نہ ملنے پر پھر آپ اقوال صحابہ اور اقوال تابعین اور ائمہ کے اقوال کی طرف جاؤ۔ ضابطہ یہ ہوتا ہے ڈائریکٹ اگر ان کے تفاسیر یعنی قرآن کی تفسیر یا حدیث شریف کی تشریح آپ قرآن اور حدیث میں تلاش نہ کر کے ڈائریکٹ اگر ائمہ کی طرف جاتے ہیں تو اس میں غلطی کا امکان رہتا ہے۔ سب سے بہترین تشریح قرآن اور حدیث ہی ہوتے ہیں، اس کے بعد دیگر تشریحات۔ اب اگر یہ دو احادیث کو ہم سامنے رکھ لیں، اور یہ جو حدیث پہلے میں آپ کو سنایا، جو حدیث میں پہلے آپ کو سنایا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں میں سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ حضور فرما رہے ہیں نور نبیک، تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ اب یہ دو حدیثوں کے تعارض کو دور کرنے کے لیے اسی حدیث کا کنٹینیو اگر آپ پڑھ لیتے ہیں، اس کا تسلسل آگے تک پڑھ لیتے ہیں، آپ کو شرح مل جاتی ہے۔ آگے اس حدیث میں آتا ہے جس کو امام عبد الرزاق نے اپنے مصنف میں، مصنف عبد الرزاق میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ جی اگر اس روایت کو آپ پڑھ لیں، آپ کہیں گے کہ مولانا یہ امام عبد الرزاق ہے کون؟ امام عبد الرزاق وہ فن حدیث کے استاد ہیں، ان کے شاگردوں میں نام آتا ہے امام بخاری اور امام مسلم کا۔ اب آپ سمجھ لیے حضرت عبد الرزاق کون ہے؟ امام بخاری اور امام مسلم ان کے شاگردوں میں آتے ہیں۔ حضرت عبد الرزاق اپنے مصنف میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں اور آگے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے نبی کے نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، اس نور میں سے ایک مٹھی نکالا اور اس کے 4 حصے بانٹ کر اس کے پہلے حصے سے قلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، پھر دوسرے حصے سے عرش بنایا، تیسرے حصے سے کرسی بنایا، پھر چوتھے حصے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ اب آگے پھر آسمان بنائے، چاند بنائے، سورج بنائے، انسان بنائے، جنات بنائے، فرشتے بنائے، ساری کائنات کو تخلیق کر دیا۔ یہاں پر بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اس حدیث کو مکمل پڑھنے سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ نے قلم سب سے پہلے پیدا کیا ہے۔ کہاں سے پیدا کیا ہے؟ نور مصطفیٰ کو بنانے کے بعد کائنات کی پہلی چیز جو بنایا
نور مصطفیٰ سے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. اول ما خلق اللہ القلم، کہ کل کائنات تو اللہ نے نور مصطفیٰ سے بنایا، نور مصطفیٰ سے. سو نور مصطفیٰ میں، نور مصطفیٰ سے سب سے پہلے کیا بنا؟ وہ قلم بنایا گیا. تو اب سمجھ میں آ گیا کہ احادیث میں تعارض نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے، کیونکہ کل کائنات تو نور مصطفیٰ سے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق. اور پھر اس پر دلالت ملتی. ایک بات اس میں مزید یہ بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں نور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور مصطفیٰ کو بنایا، جس میں مصطفیٰ کا بعد کا مرحلہ ہے، جی جس میں مصطفیٰ کا بعد میں مرحلہ ہے. اب راویوں کو آپ اٹھا کر پڑھے بعد میں جو ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ فرماتی ہے جب محمد پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ نور چمکا. انسان کے عام انسان کی پیدائش پر نور نہیں چمکتا، سمجھ میں آ رہی نا بات؟ نور چمکا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، اب یہ میں حوالے ترک کرتے ہوئے چل رہا ہوں، سارے حوالے اور کتابیں، اور یہ جو کتاب میں سامنے لے کر بیٹھا ہوا ہوں یہ کوئی ہندوستانی پاکستانی عالم دین کی نہیں ہے. یہ محدث الحرمین محمد بن علوی المالکی، جو مکہ مکرمہ کے سب سے بڑے امام اور عالم عرب کے سب سے بڑے محدث مانے جاتے ہیں، سب سے بڑے محدث الحرمین محمد علوی المالکی رحمت اللہ علیہ. اور یہ کتاب وہیں کی چھپی ہوئی. فرماتے ہیں، اور ایک روایت لاتے ہوئے کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، قال اذا تکلم رؤی کالنور یخرج من بین ثنایا. جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عام اوقات میں گفتگو کیا کرتے تھے، دیکھا جاتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں سے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان شریف کے درمیان میں سے نور کی شعاعیں نکلا کرتی تھی. اب آپ دیکھیں نور. پھر اس کے بعد ایک روایت آتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا، قال ان اللہ عز وجل كتب مقادیر الخلق قبل ان يخلق السماوات والارضین ب50,000 سنہ. فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اور زمین بنانے سے پہلے 50,000 سال پہلے، کائنات کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی ساری تقدیریں لکھ چکا تھا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، جب اللہ تبارک و تعالی ساری تقدیریں لکھ چکا تھا اس کا عرش اس وقت پانی پر تھا. وَمِن جُمْلَةِ مَا كُتِبَ فِي الذِّكْرِ، اور فرماتے ہیں کہ اس تقدیر میں جو لکھا ہوا تھا وَهُوَ أُمُّ الْكِتَابِ، تقدیر میں جو اللہ تبارک و تعالی نے لکھا تھا کب؟ کائنات، باقی کائنات بننے سے 50,000 سال پہلے. کیا لکھا ہوا تھا؟ اس وقت لوح محفوظ میں اور تقدیر میں اللہ تبارک و تعالی، انسان تو انسان ہے، زمین و آسمان بھی نہیں بنے تھے، اس وقت اللہ تبارک و تعالی لکھا تھا ان محمدن خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے خاتم ہونے والے ہیں. نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بلکہ خاتم النبیین ہونا زمین و آسمان سے پہلے لکھ دیا گیا تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انی عند اللہ فی ام الکتاب لخاتم النبیین، میں اللہ کے پاس خاتم النبیین ہونا میرا ثابت ہو گیا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پکا کر دیا تھا. کب؟ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، جبکہ آدم علیہ السلام کی ابھی مٹی تیار کی جا رہی تھی. اور ایک روایت میں آتا ہے ترمذی شریف کی، مَتَى وَجَبَتْ لَكَ النُّبُوَّةُ، یا رسول اللہ آپ کی نبوت کب ثابت ہو چکی تھی؟ سوال کرتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، ابھی آدم کی روح اور جسد الگ الگ تھے، ابھی وہ بنے نہیں تھے، ملے نہیں تھے، اس وقت سے میں نبی تھا. یہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل تخلیق واضح ہو جاتی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کب ہوئی؟ پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، لوگ والدین مصطفیٰ کے ایمان پہ کلام کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مسلم تھے یا نہیں تھے، سبجیکٹ بنا رہے ہیں، گفتگو ہو رہی، دلائل دے رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں جی۔ حالانکہ ہمارا تو ایمان ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے آدم علیہ السلام تک کل نسل ایمان والی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا واضح فرمان ہے کہ کوئی مسلمان کو اس میں شک ہونا نہیں چاہیے۔ نہ جانے لوگ کیا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ جانے لوگ کیا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ما زلت اتنقل من اصلاب الطاہرین الى اصلاب الطاہرات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں پاکیزہ صلبوں میں سے، پاکیزہ مردوں کے صلبوں میں سے منتقل ہوتا رہا پاکیزہ عورتوں کے رحموں میں سے، تو سب سارا پاکیزہ جی۔ آدم علیہ ملت آدم الی ان خلق، آدم علیہ السلام سے لے کر یہاں تک کہ میں پیدا کر دیا گیا، یہاں تک پورے نسل پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ پھر اس میں کیا کلام ہو سکتا ہے؟ جبکہ مشرک تو اللہ نے فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک تو نجس ہوتے ہیں وہ۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرا پیدائشی سارا روٹ سلالہ اور نسب سارا کا سارا پاکیزہ رہا، سارا کا سارا پاکیزہ رہا۔ اب آپ دیکھیں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کعب بن الاحبار روایت کرتے ہیں عن سعد بن عمر الانصاری عن ابیہ عن کعب بن الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوری سند کے ساتھ ملتی ہے۔ اس حدیث کو الحافظ ابو سعید النیسابوری نے نقل کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں حافظ کے مطلب کیا؟ حافظ کا مطلب یہ نہ سمجھے قرآن کا حافظ نہیں، حافظ فن حدیث میں کہتے ہیں وہ حافظ جس کو کم از کم 1,00,000 حدیث سند کے ساتھ یاد ہو، اس کو کہتے ہیں حافظ۔ الحافظ ابو سعید رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو اس روایت کو نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت میں منتقل ہوا، یہ حضور کے دادا حضرت عبد المطلب کی پشت میں منتقل ہوا، وَأَدْرَكَ اور مصطفیٰ کا نور ان کے اندر آ گیا، نام یومن فی الحجر، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام حجر پر آرام فرمائے، فَانْتَبَهَ مَكْحُورًا مَدْهُونًا، حضرت عبد المطلب جب اٹھے، جب ان کی آنکھ کھلی تو ان کے غیب دستے غیب سے ان کی آنکھوں میں سرما لگایا گیا تھا، ان کے دستے غیب سے ان کو معطر کیا گیا تھا، ان کے سر میں خوشبودار تیل لگا دیا گیا تھا۔ یہ دستے غیب سے حضرت عبد المطلب کے ساتھ ہوا کرتا، اور آسمان سے ندا دی جاتی ہے کہ اب عبد المطلب کو شادی کرانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ آپ دیکھیں یہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ یہ حضور کے دادا کے ساتھ۔ حضور کے دادا کا نکاح اللہ کے حکم سے ہوا ہے، اور حضور کے دادا کا نکاح نور مصطفیٰ ان کے جد کے صلب میں تھا، تو نکاح اللہ آسمانوں سے طے کر رہا تھا۔ یہاں تک کہ جس سے نکاح ہونا ہے، روایت کافی طویل ہے، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، کس سے نکاح ہونا ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے بول بھجواتا ہے۔ یہ میرے حضور کے دادا کا نکاح ہو رہا ہے۔ وَكَانَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ يَفُوحُ مِنْهُ رَائِحَةَ الْمِسْكِ الْأَكْبَرِ، فرماتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، ان کے اندر سے مسک کی خوشبو بہکتی تھی، وَنُورُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُضِيءُ فِي غُرَّتِهِ، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت عبد المطلب کی پیشانی سے چھلکتا تھا۔ وَكَانَتْ قُرَيْشٌ إِذَا أَصَابَهَا قَحْطٌ شَدِيدٌ، اور قریش کا معاملہ یہ ہوتا کہ جب کبھی اس کے پاس قحط ہو جاتا ہے، بارش نہیں ہوتی ہے، زمین بنجر ہوتی رہتی ہے، پانی نہیں ملتا، فصلیں خراب ہوتی رہتی ہے، جانور دبلے پڑتے ہیں، لوگ پیاسے ہو جاتے ہیں، تأخذ بید عبد المطلب، تو وہ حضرت عبد المطلب کا ہاتھ پکڑ کے لے کے نکل جاتے قریش، فتخرج به الى جبل ثبیر، وہ ثبیر نامی پہاڑ کے اوپر لے کر چڑھ جاتے ہیں، فیتقربون به الى اللہ، قریش کے کفار اور مشرکین حضرت عبد المطلب کو کھڑا کر کے اللہ سے دعا مانگتے کہ یا اللہ عبد المطلب کا واسطہ بارش برسا دے، عبد المطلب کا واسطہ بارش برسا دے۔ فرماتے ہیں فیتقربون به الى اللہ ویسألونہ ان یسقیہم الغیث، وہ مانگتے ہیں کہ اللہ بارش برسا دے،
فَكَانَ يُغِيثُهُمْ وَيُسْقِيهِمْ بِبَرَكَةِ نُورِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیثًا عظیما۔ تو حضرت عبد المطلب کو واسطہ اور وسیلہ بنانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر خوب بارش برساتا تھا، اور اس کی وجہ کوئی اور نہیں، رسول اللہ کا جو نور حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں تھا، وہ نور کی برکت کی وجہ سے بارش ہوا کرتی تھی۔ حضرات گرامی، یہ بات ہو گئی۔ اب اس کے آگے عام الفیل تو آپ سنے ہیں، ہاتھی کا سال، جو سورۃ الفیل ہم پڑھتے ہیں۔ ابرہہ نامی بادشاہ غصے میں آ گیا کہ وہ بھی ایک معبد بنایا تھا، اپنے کنیسہ ونیسہ بنایا تھا، چرچ بنایا تھا وہ اپنے لحاظ سے، اور لوگ کو چاہتا تھا کہ وہ حج کے لیے وہاں پر آئے۔ سو لوگ وہاں تو نہیں جاتے تھے، وہ واقعہ ہے طویل، آپ جانتے ہیں۔ وہ غصے میں آ جاتا اور یہ سوچ لیتا کہ یہ کعبۃ اللہ کی طرف لوگ جاتے ہیں، اس کو منہدم کر دیا جائے۔ سو وہ ابرہہ آیا اور ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا، اس کے پاس ہاتھیوں کا لشکر تھا۔ وہ ہاتھیوں کو کسی شہر پہ دوڑا دے تو سارا شہر ختم ہو جائے۔ وہ ہاتھیوں کو لے کر آیا، اور وہ سارے ہاتھیوں میں ایک ہاتھی تھا جس کو آپ لوگ بھی جانتے ہیں، محمود نام تھا وہ ہاتھی کا نام محمود۔ ایسا میں سنتا ہوں، میں تو کتابوں میں نہیں پڑھا، میں لوگ سے سنا کہ اس کا نام محمود ہے، ہو سکتا ایسا ہو۔ اب یہاں پر تو روایت نہیں، یہ جو کتاب پڑھ رہا ہوں میں کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ المواہب اللدنیہ امام قسطلانی کی لکھی ہوئی ہے، اور اس پر شرح زرقانی ہے۔ یہ امام قسطلانی وہ ہے جو ہر بڑا عالم بخاری شریف پڑھنے کے لیے ان کی شرح اٹھاتا ہے، یہ وہ عالم ہے امام قسطلانی۔ امام قسطلانی یہ روایت نقل کرتے ہیں، اور انہوں نے بھی اوپر سے نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں، روایت میں آتا ہے، لما حضر عبد المطلب عند ابرہہ کیا کیا، تو شہر کے اوپر حملہ کرنے سے پہلے اطراف میں جو بیل بکریاں وغیرہ جو سارے چیزیں رہتی ہے، وہ سارے چیزوں کو پہلے لوٹ مار کر لیا، پورے لے کر قبضے میں لے لیا۔ اب اس کے بعد شہر کی باری آئی۔ شہر کی جب باری آئی تو سارے لوگ کو، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے لوگ کو بولتے ہیں کہ چلو ہم پہاڑوں پہ چڑھ جاتے ہیں۔ لوگ بولتے ہیں کہ آپ ایسی کیسی بات کر رہے ہیں، ہم کعبے کے سامنے اپنے جان دے دیتے ہیں، ہم کعبۃ اللہ کو بچانے کے لیے جان دے دیتے ہیں، آپ ایسی کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ نہیں، ہم کعبہ کو منہدم نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت عبد المطلب ان کو اطمینان دلاتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایک روایت ہے، یہ جملہ فرمانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے آثار جو بچتے تھے، وہ نور ایک ہلال کی طرح حضرت عبد المطلب کے چہرے پہ پیشانی میں دوبارہ چمکتا۔ وہ چمکنے کے بعد حضرت عبد المطلب فرماتے، ان رب الکعبۃ سیحمی، یہ کعبے کا جو پروردگار ہے وہ اسے حمایت کر لے گا، وہ اسے حفاظت کر لے گا، تمہاری ہماری حفاظت کی ضرورت نہیں۔ جی یہ غیر مسلم کے جملے ہیں۔ حضرت عبد المطلب جملے فرما کر سارے کفار کو پہاڑوں پہ بھیج دیتے ہیں، اور بھیج دینے کے بعد خود پلٹ کر آتے ہیں، اور آ کر ابرہہ سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں۔ سو ابرہہ پریشان ہوتا۔ جی اب دیکھیے کیسی ملاقات ہوتی۔ جیسے حضرت عبد المطلب تشریف لاتے تو ابرہہ زندگی میں کبھی کسی کے لیے اٹھ کر نہیں ٹھہرا تھا۔ وہ بادشاہ تھا، بڑی اکڑ تھی اس کو، فرعونیت تھی اس کے اندر، وہ کسی کے لیے اٹھتا نہیں تھا۔ لیکن حضرت عبد المطلب جب تشریف لائے، وہ نور مصطفیٰ جس جسم کے اندر رہا ہو، نور مصطفیٰ جس پیشانی میں چھلکا ہو، اندازہ کریں کہ وہ چہرے کا رعب کیا تھا ہوگا۔ حضرت عبد المطلب داخل ہوتے نہیں چاہتے، پر ابرہہ اٹھ کر ٹھہر جاتا، ہیبت کے مارے اٹھ جاتا، اور فوراً اس کو ایک احساس شرمندگی ہوتی کہ میرے فوجیاں تو نہیں دیکھ لیے، اور فوجیاں اس کے دیکھ لیتے۔ وہ دیکھتا ادھر ادھر لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں کسی کے لیے اٹھا۔ ابرہہ دوبارہ بیٹھتا اور کہتا ہے، حضرت آپ بھی بیٹھ جائیے، آپ بھی بیٹھ جائیے۔ وہ کسی کو بٹھاتا نہیں تھا۔ نور مصطفیٰ کا یہ کمال کہ اللہ نے ابرہہ کو اٹھایا، اور پھر ابرہہ کے بازو حضرت عبد المطلب کو بٹھا دیا، اور بٹھانے کے بعد مطالبہ پوچھتے کہ آپ کا مطالبہ کیا ہے۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ وہ میرے بکریاں وغیرہ وہ سامان ہمارے قبیلے کے سارے آپ لوگوں پکڑ لیے، وہ چھڑا دو۔ تو ابرہہ تعجب سے بولتا ہے کہ آپ اتنی بڑی وجاہت کے اتنے بڑے آدمی، آپ بکریاں پوچھنے آئے؟
میں سمجھا تھا آپ تو کعبۃ اللہ پہ اگریمنٹ کریں گے، امن کا معاہدہ کریں گے، بات چیت کریں گے، مگر آپ تو بکریاں اور بیل یہ پوچھنے آئے، آپ اونٹ پوچھنے آئے۔ حضرت عبد المطلب اطمینان سے کہتے ہیں کہ یہ میرے ہیں، میں لے کر جاتا ہوں، وہ کعبے کا ایک پروردگار ہے، وہ اس کو بچا لے گا، یہ میرے قوم کا مال ہے، میں اپنے قوم کا مال لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لے لیتے، ابرہہ وہ نہیں بول سکتا نا وہ چہرے کو دیکھ کر، وہ بولتا ہے کہ دے دو۔ جب نکل رہے ہوتے تو ابرہہ اشارہ کرتا کہ وہ محمود ہاتھی کو لاؤ، ان کو بھی ذرا ڈراتے ہیں، جیسا وہ ہیبت کھا گیا نا تو انتقام کی آگ، بولے وہ ہاتھی کو لاؤ ساتھ میں، وہ بڑے الفیل الاکبر الابیض، وہ سب سے بڑا سفید ہاتھی، وہ سامنے وہ ہاتھی کو لاؤ۔ جیسے وہ ہاتھی کو لانے کی وجہ یہ تھی کہ سارے ہاتھیوں کو اس کا جو سائز ہوتا ہے وہ جھکاتا ہے تو ہر ہاتھی ابرہہ کو سجدہ کرتا تھا، یہ ایک ہاتھی تھا جو روئے زمین پر ابرہہ کے بشمول کسی کے سامنے وہ سجدہ نہ کیا تھا۔ وہ بولتا ہے کہ ڈرانے کے لیے وہ ہاتھی کو سامنے لاؤ۔ جب وہ ہاتھی کو سامنے لایا جاتا وہ حضرت عبد المطلب کے چہرے کو دیکھتا ہے اور فوراً وہیں پر سجدے میں گر جاتا ہے، ہاتھی سجدے میں گر، وہ ہاتھی جیسے سجدے میں گرتا ہے۔ فرماتے ہیں، اب راوی دیکھیے کیا الفاظ کہتے ہیں، برک کما یبرک البعیر، وہ اس طرح سے کونیاں ٹیک دیا اپنے سامنے کے ہاتھوں، سامنے کے پیروں کے گھٹنے اس طرح سے ٹیک دیا جیسا اونٹ ٹیکتا ہے۔ وَخَرَّ سَاجِدًا، وہ سجدے میں گر گیا۔ وَأَنْتَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْفِيلِ، اللہ تبارک و تعالی اسی وقت ہاتھی کو آواز دے دیتا ہے، بولنے کی صلاحیت دیتا ہے، تو وہ ہاتھی کہتا کیا ہے؟ فقال، ہاتھی کہتا ہے السلام علی النور الذی فی ظہرک، سلام ہو اس نور پر جو آپ کے پشت میں پلا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کہتا ہے السلام علی النور الذی فی ظہرک یا عبد المطلب، اے عبد المطلب آپ کے پشت میں جو نور ہے اس پر سلام۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال ذہن میں آ سکتا ہے، بھئی عام الفیل جو سال یہ واقعہ پیدا ہوا اس سال تو حضور کی پیدائش کا سال ہے، اب نور مصطفیٰ حضرت عبد المطلب کی پیٹھ میں تھا کہاں؟ جی وہ تو حضرت عبداللہ میں منتقل ہو گیا، پھر ان سے بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کے شکم میں ان کے رحم میں منتقل ہو چکا تھا، ان کے رحم میں منتقل ہو چکا تھا، تو اب پھر وہ نور بچا کہاں تھا وہاں پر؟ تو علماء کرام یہاں پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں، نور مصطفیٰ جو رہ کر گیا تھا اس چمک کی وجہ سے یہ ہاتھی سلام کر رہا تھا، اس چمک کی وجہ سے یہ ہاتھی سلام کر رہا تھا۔ پھر جب حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت قریب آیا، میں تھوڑا سا اختصار کے ساتھ چلوں گا، روایتیں بہت زیادہ ہیں۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا وقت قریب آتا ہے، حضرت ابو نعیم روایت کرتے ہیں عن عمرو بن قتیبہ قال سمعت ابی وکان من اوعیۃ العلم، حضرت عمرو بن قتیبہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا جو کہ اکابر علماء میں سے تھے، وہ فرماتے ہیں لما حضرت آمنۃ الولادۃ قال للملائکۃ، جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ولادت کا وقت قریب آتا ہے، منادی غیبی آواز سے حکم دیتا ہے، فرشتوں کو آرڈر دیا جاتا ہے، افتحوا ابواب السماء کلہا، آسمانوں کے سارے دروازوں کو کھول دو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آ رہا ہے، فرماتے ہیں آسمانوں کے سارے دروازوں کو کھول دو، وَأَبْوَابَ الْجِنَانِ، سارے جنتوں کے دروازوں کو کھول دو، وَأُلْبِسَتِ الشَّمْسُ يَوْمَئِذٍ نُورًا عَظِيمًا، اور سورج کی روشنی اس دن بہت زیادہ بڑھا دی جاتی ہے، خصوصی نور اس کے اندر پیدا کر دیا جاتا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اللہ تبارک و تعالی وَكَانَ قَدْ أَذِنَ اللَّهُ تعالی تِلْكَ السَّنَةَ لِنِسَاءِ الدُّنْيَا أَن يَحْمِلْنَ ذُكُورًا، کہ اس سال کے لیے، کیونکہ انسان کا یہ مزاج ہے کہ لڑکا پیدا ہو تو زیادہ خوش ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس سال ساری دنیا کے عورتوں کو جتنوں نے بچے پیدا کیا سب کو مرد اولاد پیدا کیا۔
پھر آگے فرماتے کرامۃ لمحمد، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت افزائی کے لیے اس طرح سے کیا گیا ہے۔ پھر حافظ ابو سعید عبد الملک النیسابوری اپنی کتاب المعجم الکبیر میں نقل کرتے ہیں اور فرماتے، حضرت کعب بھی نقل کرتے ہیں، کتاب السعادت والبشرا میں یہ روایت نقل کی جاتی ہے، فرماتے ہیں کانت آمنہ تحدث وتقول، بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، اتانی آتن حین مر بی من حملی 6 اشہر فی المنام، جب 6 مہینے گزر گئے حمل کے تو کسی خواب میں کسی نورانی چہرے والے نے، کوئی آنے والے نے آ کر مجھے خواب میں کہا، وقال لی یا آمنہ، مجھ سے کہا کہ اے آمنہ انکی حملتی بخیر العالمین، آپ کائنات اور سارے جہانوں کی سب سے بہترین ذات کی حاملہ بن چکی ہے، فَإِذَا وَلَدْتِهِ فَسَمِّيهِ مُحَمَّدًا، جب آپ اس لڑکے کو پیدا کر دیں گی اس کا نام محمد رکھنا، وَاكْتُمِي شَأْنَكِ، اور اس بات کو تم چھپائے رکھنا۔ قالت ثم اخذنی ما یاخذ النساء، پھر انہوں نے کہا، بی بی آمنہ فرماتی ہے، پھر اس کے بعد جیسے ساری عورتوں کو ہوتا تھا مجھے بھی ویسا ہی ہوا، وَلَمْ يَعْلَمْ بِي أَحَدٌ لَا ذَكَرٌ وَلَا أُنْثَى، لیکن میرے معاملے کو کسی نے پہچان نہیں سکا، میرے معاملے کو کسی نے جانا نہیں ہے، کیوں؟ نہ ذکر نہ انثى، نہ مرد کو پتا چلا نہ عورتوں کو پتا چلا۔ اب یہاں پر یہ روایت نہیں ہے، روایت کچھ اور کتب میں ہے، وہ بھی میرے پاس ہے۔ روایتوں میں آتا ہے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حمل کے دن آگے بڑھ گئے تھے، باوجود حمل زیادہ ہونے کے بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بطن مبارک بڑا نہیں ہوا تھا، اور بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوا کرتی تھی، بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمل کی وجہ سے کمزوری نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ مجھے کمزوری نہیں بلکہ میرے طاقت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا، میری صحت اور بہتر ہوتے چلے جاتی ہے۔ سو لوگ کو کیسے پتا چلے، لوگ کو کیسا پتا چلے کہ معاملہ اس طرح کا ہے؟ فرماتی ہے وَإِنِّي لَوَحِيدَةٌ فِي الْمَنزِلِ، اور میں گھر میں اکیلی تھی، وَعَبْدُ الْمُطَّلِبِ فِي طَوَافِهِ، میرے خسر رسول اللہ کے دادا حضرت عبد المطلب اپنے طواف میں خانہ کعبہ کے طواف کر رہے، فَسَمِعْتُ وَجْبَةً عَظِيمَةً وَأَمْرًا عَظِيمًا حَالَنِي، یکایک میں ایک جھٹکے کی بڑی آواز سنتی ہوں اور ایسا معاملہ میرے سامنے آتا کہ میں ہل جاتی، ثم رأيت كأن جناح طائر ابيض قد مسح على فؤادي، میں دیکھتی ہوں کہ ایک بڑا سفید پرندہ ہے جو میرے دل کے اوپر سے وہ اپنے پر کو پھراتا ہے، فذهب عني الرعب وكل وجع اجده، میرے سے ہر تکلیف اور ہر ہیبت جو مجھے ہونے لگی تھی وہ ساری کی ساری دور ہو گئی۔ ثم التفت فإذا أنا بشربة بيضاء، فرماتی ہے میں پلٹ کر دیکھی تو ایک طرف میرے سامنے شربۃ بیضاء، سفید رنگ کا شربت لا کر رکھا گیا، فتناولتها، بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ وہ شربت میں پی لی، فاصابنی نور عال، تو مجھے ایک بہت بڑا نور پہنچا، ثم رأيت نسوة كالنخل طوالا، پھر میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا جو کھجور کی جھاڑ کی طرح لمبی لمبی ہے، كأنهن من بنات عبد مناف، عبد مناف خاندان کی لڑکیاں بہت لمبی ہوا کرتی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ اس خاندان کی لڑکیاں ہیں، یحدقن بی، وہ مجھے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی، فبینما اتعجب وانا اقول واغوتا من این علمنا بی، میں تعجب کرنے لگی، میں کہنے لگی کہ میرے حمل کے بارے میں ان کو کیسے پتا چل گیا، میں نے تو کسی کو نہیں بتایا، ہائے کوئی مدد کرے میری۔ قال فی غیر هذه روایہ، ایک اور روایت میں آتا، فقلنا لی نحن آسیۃ امرأۃ فرعون ومریم ابنۃ عمران، کہتی ہے ایک اور ایک روایت میں آتا ہے وہ لڑکیاں کہتی ہے کہ میں آسیہ ہوں، فرعون کی اہلیہ جو ایمان لا چکی تھی، میں وہ آسیہ ہوں، میں عمران کی بیٹی مریم ہوں جن کا قرآن میں ذکر ملتا ہے، یہ ہم دونوں ہیں، وَهَؤُلَاءِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، اور یہ باقی جو ہے یہ جنت سے اتر آئی حوریں ہیں، وَاشْتَدَّ بِيَ الْأَمْرِ، اور فرماتے ہیں کہ پھر میرے ساتھ معاملہ چلتا رہا، وَإِنِّي أَسْمَعُ الْوَجْبَةَ فِي كُلِّ سَاعَةٍ أَعْظَمُ وَأَهْوَلُ مِمَّا تَقَدَّمَ، پھر اس کے بعد میں جھٹکوں پہ جھٹکے سنتے جاتی، بڑے بڑے آواز مجھے آتے جاتے ہیں، ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے زیادہ بڑا ہوتا ہے، بڑا دل پر اثر انداز کرنے والا ہوتا ہے۔ فرماتے فبینما انا کذالک، یہ معاملہ اس طرح سے چلتا رہتا، اذا بدیباج ابیض قد مد بین السماء والارض،
ایک بڑی سفید رنگ کی چادر زمین و آسمان کے درمیان تان دی جاتی ہے. وَإِذَا بِقَائِلٍ يَقُولُ، اور ایک آواز دینے والا آواز دے کر کہتا ہے خداہ عن اعین الناس، خداہ عن اعین الناس، ان کو لوگوں کے آنکھوں سے نظروں سے چھپا لو. قالت وَرَأَيْتُ رِجَالًا قَدْ وَقَفُوا فِي الْهَوَاءِ، فرماتی ہے بی بی آمنہ میں دیکھتی ہوں کہ آسمانوں سے اوپر مرد آدمی ہے، ہواؤں میں کھڑے ہیں. بِيَدِهِمْ أَبَارِيقُ مِنْ فِضَّةٍ، ان کے ہاتھ میں چاندی کے جگ ہیں. ثم نظرت فإذا أنا بقطعة من الطير قد أقبلت، بقطعة من الطير قد أقبلت حتى غطت حجرتي. پھر میں دیکھتی ہوں پرندوں کا ایک جھرمٹ آتا ہے اور آ کر میرے کمرے کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، یہاں تک کہ میرا کمرہ پورا چھپ جاتا ہے. مناقیرها من الزمرد، وہ پرندوں کے چونچ زمرد کے بنے ہوئے ہوتے ہیں. وَأَجْنِحَتَهَا مِنَ الْيَاقُوتِ، اس کے پر یاقوت کے بنے ہوئے ہوتے ہیں. فَكَشَفَ اللَّهُ عَنْ بَصَرِي، اللہ تبارک و تعالی اس لمحے میرے آنکھوں کے سارے پردوں کو کھول دیا. فَرَأَيْتُ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، میں اس لمحے دیکھتی ہوں زمین کے سارے ایسٹ اور ویسٹ، دنیا کے مشرق اور مغرب میرے آنکھوں کے سامنے ہو جاتی ہے. وَرَأَيْتُ ثَلَاثَ أَعْلَامٍ مَضْرُوبَاتٍ، اور اس کے بعد میں نے دیکھا 3 جھنڈے تھے جو گاڑ دیے گئے تھے، 3 جھنڈے گاڑ دیے گئے تھے. عَلَمًا بِالْمَشْرِقِ، مصطفیٰ کی آمد کی گھڑی ہے. فرماتے ہیں ایک جھنڈا مشرق ایسٹ پر لگا دیا جاتا ہے، وَعَلَمًا بِالْمَغْرِبِ، اور دوسرا جھنڈا ویسٹ اور دنیا کے دوسرے کونے مغرب میں گاڑ دیا جاتا ہے. وَعَلَمٌ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ، اور ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر لگا دیا جاتا ہے. فَأَخَذَنِ الْمَخَاضُ، اس کے بعد مجھے وہ تکلیف درد ذہن آنے لگا. فَوَضَعْتُ مُحَمَّدًا، میں نے محمد کو پیدا کیا. فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ، میری پہلی نگاہ جب محمد پر پڑی. فَإِذَا هُوَ سَاجِدٌ، محمد مصطفیٰ سجدے کے حالت میں تھے. قد رفع اصبعیہ الی السماء کالمتضرع المبتہل، اس آدمی کی طرح سجدے میں تھے جس نے اپنی انگلی کو اوپر اٹھا کر اللہ کے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. لوگوں یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. پھر آگے سنیے، اب ولادت ہو گئی، لوگ مصطفیٰ کے علم کو تولتے ہیں، مصطفیٰ کے مقامات کو تولتے ہیں. مصطفیٰ کی بہادری اتنی تھی، مصطفیٰ کا علم اتنا تھا، مصطفیٰ کی سخاوت اتنی تھی، مصطفیٰ کا مقام یہ تھا، اتنا تھا. انہوں بڑے تھے، انہوں چھوٹے تھے. بعض لوگ جبرائیل علیہ السلام سے کمپیئر کرنے لگتے ہیں، بعض لوگ دیگر انبیاء سے، بعض کم بخت تو اپنے آپ سے عمل ناپنے تولنے لگتے ہیں. اب یہ میرے مصطفیٰ کی پیدائش ہوئی، اور مقام مصطفیٰ سنو، وقت پیدائش. اللہ کا تو وعدہ یاد ہے نا، اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر آنے والی گھڑی محبوب تیری پچھلی گھڑی سے اور بہتر ہوگی. ہر آنے والے لمحے میں تیرے علم میں اضافہ رہے گا، ہر آنے والے لمحے میں تیرے رحمت میں اضافہ رہے گا، ہر آنے والے لمحے میں شجاعت میں اضافہ رہے گا، مقام میں، فضل میں، کمال میں اضافہ ہی رہے گا. بھئی اضافہ تو ہوگا. علماء کرام ذرا یہ بھی تو بتائیں کہ آغاز کہاں سے ہوا، مصطفیٰ کی اس زمین پر شروعات کہاں سے ہوئی. اب سنو، فرماتے ہیں روایت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ثم رأیت صحابۃ بیضاء، پھر میں نے دیکھا ایک سفید ابر کا ٹکڑا آیا. قد اقبلت من السماء، آسمان کی طرف سے وہ سفید ٹکڑا آیا. حتی غشیت فغیبت عنی، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ابر آ کر چھا گیا، اور یکایک مصطفیٰ میرے آنکھ سے اوجھل ہو گئے، وہ چھپ گئے مجھ سے. ثم سمعت منادیا ینادی، پھر ایک آواز دینے والے آواز کو میں سنا، وہ کہہ رہا تھا طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا، محمد کو لے کر صلی اللہ علیہ وسلم زمین و ساری زمین کے مشرق و مغرب کو گھما لے کر آؤ. وَأَدْخِلُوهُ الْبِحَارِ، سمندروں کی سیر کراؤ، زمین کی سیر کراؤ، سمندروں کی سیر کراؤ. کیوں؟ لِيَعْرِفُوهُ بِاسْمِهِ وَنَعْتِهِ وَصُورَتِهِ، تاکہ کل کائنات دیکھ لے مصطفیٰ کو اور پہچان لے مصطفیٰ کو ان کے
نام محمد کے ساتھ پہچان لے، ان کے صفات کے ساتھ پہچان لے، مصطفیٰ کے چہرے کے ساتھ پہچان لے اور جان لے وَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ سُمِّيَ فِيهَا لَمَاحٍ، اور جان لے کہ ان کا نام ماحی ہے، میٹنے والا، لا يبقى شيء من الشرك الا محي في زمنه، کہ روئے زمین کا کوئی شرک ایسا نہیں ہوگا جو محمد عربی کی واسطے سے مٹا دیا جائے گا۔ جان لے لو کہ یہ ماحی ہے۔ اور آگے روایت آتا ہے اور روایت آتی ہے، فرماتی ہے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا لما وضعته علیہ الصلاۃ والسلام، جب میں محمد کو پیدا کی صلی اللہ علیہ وسلم، رأیت صحابۃ عظیمۃ لہا نور، ایک بڑی کیا کہتے ہیں ابر کا ٹکڑا آیا اور اس میں نور تھا، اس میں گھوڑوں کی آواز سنائی دے رہی تھی، ابر کے اندر سے گھوڑوں کی آواز سنائی دے رہی تھی، پروں کے جھپٹنے کے وخفقار الاجنحۃ، پروں کے جھپٹنے کی آواز آ رہی تھی، وکلام الرجال، مردوں کی گفتگو کی آواز آ رہی تھی، حتی غشیت وغیب عنی، یہاں تک کہ وہ ابر آ کر ان پر چھا گیا اور میری نظروں سے وہ اوجھل ہو گئے۔ اور فرماتے فسمعت منادیا ینادی، پھر آواز دینے والے نے آواز لگایا، طوفوا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فی مشارق الارض و مغاربہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کے مشرق اور مغرب کی سیر کراؤ، وادخلوہ البحار، اور سمندر میں لے جاؤ، لیعرفوہ باسمہ ونعتہ وصورتہ، تاکہ مصطفیٰ کو ان کے نام سے، ان کے صفات سے، ان کے چہرے سے جان لیا جائے، فی جمیع الارض واعرضوہ علی کل روحانی من الجن والانس والملائکۃ، اور بتا دو ہر جن دیکھ لے، ہر انسان دیکھ لے، ہر فرشتہ دیکھ لے، ہر پرندہ دیکھ لے اور ہر وحش دیکھ لے، اور فرماتے ہیں اب سنو، اب میرے مصطفیٰ کی شان سنو، یہ مصطفیٰ اب پیدا ہوئے سو ہے، آواز آتی ہے غیب سے، اعطوہ خلق آدم، اعطوہ خلق آدم، آدم علیہ السلام جیسی خلقت اور اخلاق مصطفیٰ کو دے دیے جائے، وہ معرفت شیخ، حضرت شیخ علیہ السلام کی معرفت دی جائے، وہ شجاعت نوح علیہ السلام کی شجاعت دی جائے، وہ خلت ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلیلیت عطا کی جائے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان عطا کی جائے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا دی جائے، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت دی جائے، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت عطا کی جائے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی جائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوت دی جائے، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر عطا کیا جائے، حضرت یونس علیہ السلام کی طاعت عطا کی جائے، حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد دیا جائے، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز دی جائے، حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت دی جائے، حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار دیا جائے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت دی جائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زہد و تقویٰ دیا جائے، وَاغْمِسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، سارے انبیاء کے اخلاق ایک مصطفیٰ میں جمع کر دیا جائے۔ کون مصطفیٰ؟ وہ مصطفیٰ جو آج پیدا ہوا جھولے میں جھل رہا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے غوث، نعرے غوث۔ یہ ابتدا ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ لوگوں، یہ مصطفیٰ کی ابتدا ہے، سمجھ لینا بات۔ اب کیا کمپیر کرنا، کس سے کمپیر کرنا؟ کل کائنات میں اشرف المخلوقات انسان ہے، یہ تو معلوم ہے نا، اور کل انسان میں افضل ترین طبقہ انبیاء ہے، انبیاء سے بڑھ کر بھی کوئی ہے؟ وہ کل انبیاء کی جو خوبیاں ہیں وہ جس دن مصطفیٰ پیدا ہوئے اس دن سارے دے دیے گئے تھے، سارے دے دیے گئے تھے۔ امام بوصیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام بوصیری رحمت اللہ علیہ، وَوَاقِفُونَ وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غرفا من البحر او رشفا من الدیم،
فرماتے امام محمد بن سعید البوصیری رحمۃ اللہ علیہ، جو ہم قصیدے بردہ پڑھتے نا، مولایا صلی وسلم، اس میں کہتے ہیں وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ، سارے کے سارے انبیاء اور رسول اللہ کے سامنے کھڑے رجا اور طالب بنتے ہیں، آقا سے مانگتے ہیں سارے انبیاء، ملتمس وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ، مصطفیٰ کے مقامات کے سمندر، درجات اور فضائل کے سمندر میں سے یا رسول اللہ ایک چلو ہم کو بھی عطا کر دیجئے، غرفم من البحر او رشفم من الدیم، ایک دو بوند ایک گھونٹ ہم کو بھی عطا کر دیجئے، وواقفون لدیہ عند حدہم، سارے کے سارے انبیاء اور رسول مصطفیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اپنے اپنے حدوں کے ساتھ، من نقطۃ العلم او من شکلۃ الحکم، جی ایک زیر و زبر کے مسئلے میں اور ایک نقطہ علم کے پاس وہ آ کر آقا سے منگتا بن کر ٹھہرے ہوئے ہیں کہ فیضان مصطفیٰ مل جائے تو مقام رسالت اضافہ ہو جائے، علم مصطفیٰ مل جائے تو مقام نبی بڑھ جائے۔ سارے انبیاء اور رسولوں کو رسالت بھی اور نبوت بھی تو اسی بنیاد پہ دی گئی کہ مصطفیٰ کی تائید کرنا، مصطفیٰ پر ایمان لانا تو نبوت دی جاتی ہے۔ لوگوں، آقا کی ابتدا جو تھی وہ کل انبیاء کی انتہا سے آگے شروع ہوئی، ابتدا یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے۔ فرماتے ہیں ثم انجلا عنی، پھر اچانک آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے آ گئے، پھر نظر آ گئے، جیسا نظر آئے تو میں دیکھا قد قبض على حریرۃ خضراء مطویۃ طیا شدیدا ینبع من تلک الحریرۃ ماء، ریشم کا کپڑا ہے اور ریشم کے کپڑے میں، ہرے رنگ کے سبز کپڑے میں، ریشم کے گرین کلر کے کپڑے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے طرح سے لپیٹا گیا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمنہ کے سامنے ہے، اور اس لپیٹے ہوئے ہرے لباس اور ہرے کپڑے کے اندر، جو روایتوں میں، دیگر روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جنت کا کپڑا تھا، اس کپڑے کے اندر سے پانی نکل رہا تھا۔ اب آگے سنو، جب یہ منظر بی بی آمنہ دیکھتی ہے کہ ہر ایک لباس کے اندر آقا لپٹے ہوئے سامنے لا دیے گئے اور نظر پڑ گئی، اب اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِذَا قَائِلٌ يَقُولُ، پھر ایک غیب کی آواز میں سنتی ہوں، بی بی آمنہ کہتی ہے پھر میں ایک غیب کی آواز سنتی ہوں، بخن بخن قبض محمد علی الدنیا کلہا، فرماتے ہیں مبارک ہو مصطفیٰ کل دنیا کو مالک بن چکے ہیں، مصطفیٰ کل دنیا کے مالک بن چکے ہیں، ساری دنیا محمد کے قبضے میں ہے۔ قبض محمد علی الدنیا کلہا لم يبق خلق من اہلها الا دخل طائعا فی قبضته، فرماتے ہیں روئے زمین اور کائنات کا کوئی مخلوق بھی ایسا نہیں رہا جو مصطفیٰ کے سامنے اطاعت گزار بندہ بن کے ان کے قبضے میں نہیں آ گیا۔ فرماتے ہیں قالت ثم نظرت الیہ، بی بی آمنہ کہتی ہے پھر میں نے مصطفیٰ کو دیکھا، فَإِذَا هُوَ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمک رہا تھا، وَرِيحُهُ يَسْطَحُ كَالْمِسْكِ الْأَذْفَرِ، اور ان کی جو خوشبو تھی وہ مہکتی ہوئے مسک کی طرح تھی۔ فرماتے وَإِذَا بِثَلَاثَةِ نَفَرٍ فِي يَدِ أَحَدِهِمْ إِبْرِيقٌ مِّن فِضَّةٍ، 3 آدمی اس کے بعد مجھے نظر آئے، ان میں سے ایک کے ہاتھ میں چاندی کا جگ تھا، وَفِي يَدِ الْآخِرِ طَسْطٌ مِّن زُمُرَّدٍ أَخْضَرٍ، اور دوسرے کے ہاتھ میں ایک کشتی تھی زمرد کی بنی ہوئی، ہرے زمرد کی کشتی تھی، وَفِي يَدِ الثَّالِثِ حَرِيرَةٌ بَيْضَاء، اور تیسرے کے ہاتھ میں ایک ململ کا کپڑا وائٹ کلر کا ہاتھ میں تھا، فَنَشَرَهَا، پھر وہ اس کو کھولے، فَأَخْرَجَ مِنْهَا خَاتَمًا، وہ وائٹ کپڑے میں سے ایک انگوٹھی کو نکالے، ایک مہر کو نکالے، تُحَارُ أَبْصَارَ النَّاظِرِينَ، جس سے دیکھنے والوں کے آنکھ حیرت میں پڑ جائیں گے، فَغَسَلَهُ مِنْ ذَلِكَ الْإِبْرِيقِ 7 مرات، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پانی سے 7 مرتبہ نہلائے، ثم ختم بین کتفیہ، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں مبارک کے درمیان اس خاتم سے انہوں نے مہر نبوت لگا دی وہاں پر۔ فرمایا وَلَفَّهُ فِي الْحَرِيرَةِ، پھر وہ جو ململ کا کپڑا تھا وائٹ کلر کا، اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے لپیٹ دیا گیا، ثم احتملہ فأدخلہ بین اجنحتہ ساعتا ثم ردہ، فرماتے ہیں کہ وہ چادر میں لپیٹ کر پھر وہ اس کے پر تھے، وہ پر کھولا
اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پروں میں لے لیا، اور کچھ دیر کے بعد پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں، اور الحافظ ابو بکر بن عائد اپنی کتاب المولد میں ذکر کرتے ہیں، یہ بھی حافظ ہے۔ آپ دیکھیے جو 2-3 حدیث پڑھ کے بہکتے ہیں وہ لوگ کدھر جاتے ہیں، 2 حدیث 3 حدیث یاد ہوتے بیچارے کو، اور پتہ نہیں بڑے بڑے فتوے بھی دینے لگتے ہیں۔ یہ حفاظ کہہ رہے ہیں، حفاظ بتایا آپ کو حافظ کہتے ہیں جس کو کم سے کم 1 لاکھ حدیث سند، یعنی راوی سے لے کر مصطفیٰ تک جو چین ہے حدیث کی، وہ چین کے ساتھ جس کو 1 لاکھ سے زیادہ حدیث یاد ہو، وہ حافظ۔ ایک حافظ نے یہ بیان کیا اور دوسرے حافظ بیان کرتے ہیں، الحافظ ابو بکر بن عائد اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، اور اس کو شیخ بدر الدین الزرکشی نے بھی روایت کیا ہے، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، لما ولد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، قال فی اذنہ رضوان خازن الجنان، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں رضوان نے آ کر کہا، کون رضوان؟ جنت کا داروغہ، جنت کا داروغہ رضوان آ کر کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ابشر یا محمد فما بقی لنبی علم الا وقد اعطیتہ، فرماتے ہیں رضوان جنت کا داروغہ جو ہے وہ آ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے پہلے دن وہ کان میں آ کر کہتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد آپ کو خوشخبری ہو، کسی نبی کے پاس کوئی علم ایسا نہیں بچا جو آپ کو نہیں دیا گیا ہے۔ ہاں آج تک جھگڑا چل رہا ہے، حضور کو اتنا علم تھا اور اتنا علم نہیں تھا، انا للہ و انا الیہ، حضور کو یہ معلوم تھا، یہ نہیں معلوم تھا، معلوم رہتا تو ایسے کیوں کرتے تھے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حضور کی ولادت کا پہلا دن ہے، جنت سے رضوان، بھئی فرشتہ تو اپنی مرضی سے نہیں آتا نا، فرشتہ تو اللہ کے حکم سے آتا ہے، فرشتہ آ کر کہتا ہے کہ محمد مبارک ہو، کل انبیاء کو جتنا علم دیا گیا تھا اتنا علم آپ کو دے دیا گیا، کوئی علم نہیں چھوٹا، فأنت اکثرهم علما، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں سب سے زیادہ علم والے ہیں۔ حضرات گرامی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کیسے تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بناوٹ کیسی تھی؟ میں مختصر کرتا ہوں اور تیز تیز بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں، وقت کافی ہو رہا ہے۔ روایت میں آتا ہے، اس میں بے شمار، اب جو روایتیں میں سنا رہا ہوں اس کی سند تو اوپر راویوں کی تو انبار لگی ہوئی ہے، میں سنانے میں اس میں نہیں جاؤں گا، جس کو شک ہو تو پھر آگے کتابیں دیکھ لے۔ یہ کتاب بھی جو میں پڑھ رہا ہوں 1000 سال پہلے کے عالم حضرت قاضی عیاض، محدث جلیل قاضی عیاض کی ایک حدیث کی کتاب الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ، آپ فرماتے کان ازہر اللون، پہ مصطفیٰ کے رنگ کی کیا بات کرنا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ کیسے کہیں، گورا ایک دم گورا، یہ کالا ایک دم کالا، سولا، کیسے بیان کریں؟ جی راوی بیان کرتا ہے مصطفیٰ کا رنگ ایسا تھا جیسے پھول کا رنگ ہوا کرتا ہے، روایت ہو رہی ازہر اللون، خوبصورت رنگ، مدور الوجہ، برابر چہرے والے، نہ ایک دم لمبا نہ ایک دم کیا کہتے ہیں دبا ہوا، واسع الجبین، بڑی پیشانی ان کی کشادہ، کث اللحیہ، گھنی داڑھی والے، تملأ صدرہ، ان کے سینے پر آتی تھی، سواء البطن والصدر، پیٹ بڑا نہیں تھا، سینہ اور پیٹ ایک لیول میں تھا، واسع الصدر، بڑا چوڑا سینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، عظیم المنکبین، بڑے زبردست شولڈر تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، جی آگے فرماتے ہیں رحب الکفین والقدمین، ہتھیلیاں اور پاؤں کے تلوے بڑے چوڑے چوڑے کشادہ کشادہ تھے، لیس بالطویل البائن، ایک دم لمبے بھی نہیں تھے، ولا بالقصیر المتردد، اور ایک دم کم قد بھی نہیں تھے، ومع ذالک، یہ غور کرنے والی بات ہے جی، ہم جیسا بشر ہو بھئی، اب تو فرما رہے نا ایک دم لمبے نہیں تھے اور ایک دم کم بھی نہیں تھے، درمیانی آدمی تھے، ٹھیک ہے، ومع ذالک، اس کے باوجود فلم یکن یماشیہ احد ینسب الی الطول الا طالہ، فرماتے ہیں زیادہ لمبے تو حضور نہیں تھے، لیکن جب کبھی کوئی لمبا سے لمبا بھی آدمی بازو میں چلتا تھا تو مصطفیٰ اس سے لمبے ہی نظر آتے تھے۔ اب یہ کتب حدیث میں بے شمار راویان جی، کوئی بتائے ایسا بھی بشر ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لمبے نہیں تھے ایک دم، ارے بھئی یہ کیا تاڑ کا جھاڑ چلے جا رہا،
جیسا ہمارے پاس ہوتا. نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا تناسب خوبصورت اور حسین تھا کہ کوئی اس کو بتا نہیں سکتا. مگر لمبے سے لمبا بھی آدمی آتا ہے تو حضور کے سامنے تھوڑا کمت نظر آتا تھا. یہ کیا معجزہ تھا اور یہ کیا کمال تھا. پھر آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من تنایا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی گفتگو کرتے تو ان کے منہ میں سے نور کی شعائیں چھلکا کرتی. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی کیفیت تھی. پھر اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اب جسم مبارک کے دیکھیے آپ ہیئت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کیسی رہی ہے. اس سے متعلق چند باتیں آپ سے عرض کر کے اپنی جگہ لے لیتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا کلام بھی ہم کو سننا ہے, وہ کلام کے ساتھ پھر سلام بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اختتام ہم سلام پہ کریں گے یہ میلاد کی محفل کا. فرماتے ہیں اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا کمال. بھئی بشر تھے نا, بھئی ان کو بھی دو ہاتھ, ہمارے کو بھی دو ہاتھ, ہم کو بھی آنکھیں, ان کو بھی آنکھیں, ہم بھی انسان, انہوں بھی انسان, ہمارے اندر بھی خون ہے, ان کے اندر بھی خون تھا. بھئی وہ تو ہمارے جیسے بشر تھے. بشر مثلکم بشر مثلکم, ہاں بس ہماری طرح بشر ہے. لوگوں یاد رکھو کہ نبی کو اپنے جیسا بشر سوائے کفار کے کسی نے نہیں کہا. ہمارے جیسے بشر تھے, ہم جیسے انسان تھے, نہیں. آپ پورا قرآن اٹھا کے پڑھ لیجئے. قرآن میں ایک جگہ نہیں آیا, یہ بے شمار جگہ آیا, کئی مقامات پہ آیا ہے کہ قوموں نے نبیوں کو اپنے جیسا کہا اور ایک قوم بھی اس میں مسلمان نہیں تھی. ہر وقت کافر ہی کہتے رہے کہ نبی ہمارے جیسے تھے, وہ بھی ہمارے جیسا چلتے پھرتے ہیں, وہ بھی ہمارے طرح نظر آتے ہیں, ان کے بھی ہاتھ ہماری طرح ہاتھ ہے, ان کو بھی خون ہے ہماری طرح. یہ بات صرف کفار کی ہے. نبی کہتے رہے کہ میں تمہاری طرح ہوں, اور مومن ہر وقت یہ کہتے رہے کہ نبی نہیں, آپ اعلیٰ و اولیٰ ہیں. یہ ایمان کا تقاضا ہے. نبی کبھی مسلمان اپنی زبان سے نبی کو اپنی طرح نہیں کہا. ان کی عزت و انکساری تھی, وہ اپنے آپ کو ہماری طرح کہتے ہیں, وہ اپنے آپ کو ہماری طرح کہتے تھے. اور ہمارا ایمان ہے, اور ہر روئے زمین پہ رہنے والے مسلمان کا ایمان ہے کہ وہ مصطفیٰ کو اپنے جیسا نہیں برتر اور اعلیٰ مانتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ نکلتا. پسینہ تو آپ جانتے ہیں, پسینہ جو ہے ایکسٹرا چیز ہے, فضولات, جسم جس کو بیکار کر دیتی ہے وہ نکل جاتا ہے. اور انسان کے جسم سے جو چیز بیکار ہو کے نکلتی ہے اس میں بدبو ہوتی ہے, جراثیم ہوتے ہیں, بیکٹیریا ہوتا ہے, نقصان اس سے پہنچتا ہے. پسینہ ہاتھ کو لگ گیا تو کھانا نہیں کھانا چاہیے, ہاتھ دھو کے کھانا کھانا چاہیے, رائٹ. پسینے سے بیماریاں آ سکتے ہیں, صفائی کا انتظام ہونا چاہیے. سب کے پسینوں کا وہی معاملہ ہے, بڑے سے بڑا, چھوٹے سے چھوٹا. مگر اب ادھر آ جائیے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے, میں اب عربی عبارتیں چھوڑ کے ڈائریکٹ اردو میں چل رہا ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بڑھیا خاتون تھی, اس کا نام ام سلیم تھا. وہ ام سلیم کے مکان کو اکثر حضور جایا کرتے, بڑھیا عورت تھی, حضور بہت پسند کرتے تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے تھے. بڑی محبت رکھتی تھی وہ حضور سے, اور حضور ان سے محبت رکھتے تھے. یعنی جیسا بولتے ہیں نا محلے کے خالمہ, سارے محلے کے خالمہ ہیں, وہ بڑی بڑھی عورت ہے, سب کو چاہنے والی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کے گھر جایا کرتے تھے, اور کبھی وہ خالمہ گھر میں ہوتے نہیں تو حضور ان کے بستر پہ پھر سو بھی جاتے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام بھی کرتے تھے. بڑے نصیب تھے وہ خاتون کے. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ حضور تشریف لا لیے اور ام سلیم گھر پہ نہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم, وہ صحابہ کا دور, گھروں کو دروازے ہی نہیں ہوتے تھے صاحب, پھر بھی وہ شکر گزار تھے. ہم اتنا سب کر لے کہ اللہ اور دے دے, اور دے دے, کیا لالچ کا بندہ, دروازے ہی نہیں ہوتے تھے ان کے گھروں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اندر تشریف لے گئے, دیکھے ام سلیم نہیں ہے, ان کے بستر پہ آرام کر لیے. اور ان کا بستر جو تھا آدھا تو فل تو چادر بچھی ہوئی تھی, لیکن اوپر کے حصے میں وہ تھوڑا سا لیدر بھی بچھا کے رہے تھے, لیدر چمڑا لیدر بھی بچھا کے رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے. ام سلیم کو کوئی بولے, ارے آپ یہاں ہیں؟ اجی خالمہ حضور گھر کو آئے. ارے وہ سب کام وام چھوڑ کے جلدی گھر کو واپس آتے. آ کے دیکھتے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے, نہ پنکھا نہ کولر نہ اے سی, وہ دور میں کیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ رہا چہرے مبارک پہ, ہاتھ مبارک پر. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینے مبارک آ رہا, اور وہ پسینے مبارک جمع ہو کے وہ لیدر پہ گر رہا. تو گدے پہ چادر پہ گرا تو جذب ہو جاتا, لیدر پہ گر کے وہ ایک جگہ جہاں گڑا ہے ایک قطرہ جمع ہوتے جا رہا. ام سلیم دیکھتے حضور کا پسینہ, ایک شیشی نکالتے اور تھوڑی سی کاٹن نکال کے وہ پسینے کو جذب کرتے, جمع نچوڑتے جاتے. جی اپنی شیشی میں جمع کر رہے ہیں, کانچ کی شیشی میں جمع کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم چمٹ کے اٹھتے ہو. ام سلیم یہ کیا کر رہی ہیں؟
یہ کیا ہو رہا ہے؟ ام سلیم عرض کرتی یا رسول اللہ آپ کا پسینہ مبارک جمع کر رہی ہوں، اولاد کو لگاؤں گی تو اولاد کو برکت مل جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ بیکٹیریا ہوتا ہے اس کے اندر، میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، یہ ایسے بولے حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع کیے، بولے نہیں صفائی کا انتظام کرو، یہ کیا کام ہو رہا ہے؟ نہیں، فرماتے ہیں ام سلیم اصبتی، ام سلیم تم نے صحیح کام کیا ہے، صحیح کام کیا ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ہے، بشر ہے نا بھئی ہماری طرح، بولنے والے کہتے ہیں ہماری طرح بشر ہے، تو لاؤ ایسا پسینہ بلا کر تو بتاؤ۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے، حوالے وغیرہ آپ چھوڑ دیتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے، اور کون سا روزہ؟ یہ ہمارے والا روزہ نہیں، صوم الوصال، صوم الوصال کہتے ہیں 24 آورز روزہ، 24 گھنٹے کا روزہ، کوئی سحری نہیں، کوئی افطار نہیں، ایک دن کا روزہ مکمل، دوسرے دن کا روزہ اسٹارٹ، ایک گھونٹ پانی کا نہیں آتا، صوم الوصال کنٹینیوز آقا صلی اللہ علیہ وسلم زمانے دراز تک روزے رکھتے، اور روزے رکھتے چلے جاتے، صحابہ کرام دیکھیں حضور صوم وصال رکھ رہے ہیں، ہم بھی روزے رکھیں گے، اب صحابہ ان کی طرح رکنے گئے، یہ آج کے دور والے ان کی طرح بننے جا رہے ہیں جی، وہاں صحابہ کو دیکھو، ان سے سب سے بڑے ایمان والے، سب سے بڑے ایمان والے تو صحابہ ہی ہے نا، صحابہ ویسا روزہ رکھنے گئے، ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرتا ہے، راوی کہتا ہے کہ تیسرے دن دیکھا گیا لوگ دیواریں پکڑ کر چل رہے ہیں، کوئی چکرا رہا ہے، کوئی پریشان ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحابیوں یہ کیا ہوا؟ تو عرض کیے صحابہ یا رسول اللہ آپ صوم وصال رکھتے ہیں، ہم بھی رکھ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تم کو نہیں رکھنا ہے یہ روزہ، صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کی سنت ہے آپ رکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں، تم میں سے کون ہو سکتا ہے جو میری طرح ہو؟ ایکم مثلی، کون ہے جو میری طرح ہو سکتا ہے؟ میں رات گزارتا ہوں، میرا پروردگار اپنے ہاتھ سے مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، تم میں سے کون ہو سکتا ہے جو ایسا ہو؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک، کون ہے ایسا انسان جسے اللہ کھلاتا ہے اور پلاتا ہے؟ کون ہے؟ پھر آگے سنیے، ایک دو روایتیں ہیں، سنا کر بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ لوگ سنے ہوں گے، پھر سناتا ہوں۔ جنگ خندق کا ماحول ہے، جنگ خندق ہے، اور تین طرف سے خندق کھودنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیے کہ خندق کھودو، گڑھے کھودو، دشمن کا حملہ ہونے والا ہے، تو تاکہ چار طرف سے اٹیک نہ ہو، لشکر بڑا تھا، اس کو غزوۃ الاحزاب بھی کہتے ہیں، سارے اطراف کے مشرکین متحدہ حملہ کر رہے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم 3 فیس پر گڑھا کھدانے لگے اور چوتھے فیس پر فوج کو ٹھہرائے، مقابلہ ہو تو ون سائڈ سے ہو، ہر طرف سے حملہ نہ ہو، خندق کی کھدائی ہو رہی ہے، انصار لوگ، مدینے کے لوگ، غریب لوگ، کھیتی باڑی کرنے والے، کھیتی باڑی کا علاقہ تھا مدینہ، کوئی مالدار لوگ کا علاقہ نہیں، کھانے کو کھانا نہیں، پینے کو پانی نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کے ساتھ کھدائی کر رہے ہیں، لوگ پیٹ پہ پتھر بانے ہیں بھوک کی وجہ سے، خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر پتھر بانے اور کھدائی چل رہی ہے، یہ واقعہ مسند احمد میں ہے اور یہ واقعہ ترمذی شریف میں ہے، کھدائی چل رہی ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو دیکھا نہیں جاتا، وہ دیکھتے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نہیں تناول فرمائے، 2-3 دن نکل گئے، وہ فوراً اپنے گھر جاتے اور اپنی اہلیہ سے بولتے کہ گھر میں کھانے کا کیا ہے؟ اہلیہ بولتے کہ کچھ نہیں ہے، چھوٹا ایک بکرے کا بچہ ہے، بکرے کا بچہ 2 یا 3 آدمی کھا سکتے، بس اس کو میں اپنے بچوں کے واسطے اٹھا کے رکھی، حضرت جابر کہتے ہیں دعوت کرنا ہے، تو وہ بولتی ہے کہ نہیں یہ میرے بچوں کا کھانا ہے، تھوڑا سا آٹا ہے اور یہ بکرے کا بچہ ہے، اگر یہ بھی میں کسی کو دے دی تو پھر میرے بچوں کو کھانا نہیں رہتا، حضرت جابر کہتے ہیں دعوت کرنا ہے، رسول اللہ کو بلانا ہے، تو ان کی بیوی بھی تو صحابیہ تھی نا، حضور کو بلانا ہے تو کاٹ دیجئے، تو پھر وہ بکرا وہ ذبح کر دیتے اور تیار کر کے ان کو دے دیتے، اور دے دینے کے بعد اب انہوں پکاتے بیٹھ جاتے وقت انہوں بولتے ہیں، ان کی اہلیہ بولتی ہے کہ دیکھو حضور دیکھو دوسرے صحابہ بھی نہیں کھائے کھانا، اگر لوگ زیادہ آ جائیں گے تو کھلانے اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہے، رسوائی کا مسئلہ ہو جائے گا، 2 یا 3 آدمی کھا سکتے، بس اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے،
حضرت جابر بولتے فکر نہ کرو بی بی، آپ فکر نہ کرو، میں حضور کے کان میں بول کے لے کے آتا ہوں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے ہیں، صحابہ بھی سب اترے ہوئے ہیں، خندق کھدائی ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جاتے حضرت جابر نیچے اتر کے کان میں جا کر بولتے یا رسول اللہ، احقر کے گھر میں دعوت ہے، آپ تشریف لائیے، ساتھ میں ایک دو آدمی کو آپ جس کو مناسب سمجھے یا رسول اللہ آپ یاد فرما لیجئے، احقر کے گھر میں دعوت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنی کملی وغیرہ جھٹکتے، ہاتھ واتھ جھٹکتے، باہر تشریف لاتے اور اوپر کھڑے ہو کر آواز لگاتے صحابیوں چلو جابر کے گھر میں دعوت ہے۔ اب حضرت جابر کے تو پسینے چھوٹ گئے، اب کیا کریں؟ اب دوڑے دوڑے جاتے ہیں، یہ مسند احمد میں لکھا ہوا، مسند احمد میں ہے یہ حدیث شریف۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ دوڑے دوڑے جاتے ہیں اور دوڑے دوڑے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ حضور علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، پیچھے صحابہ کی پوری جماعت ہے۔ حضرت جابر کی جو ہڑبڑاتے ہوئے اندر داخل ہونا ہوتا ہے، ان کی اہلیہ کہتے ہیں ہاں آج منہ کالا ہونے کا دن آ گیا، ہاں اب کیسے کریں گے، رسوائی کا مسئلہ ہے، لوگوں کو کیا کھلائیں گے، کیا کریں گے۔ حضرت جابر پریشان ہے، میں نہیں بولا، میں حضور کو قریب سے بولا، حضور بلا لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لاتے اور بولتے کہ جابر پریشان مت ہو، ادھر آؤ بی بی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بی بی بتاؤ تم کیا سالن پکائی ہو، تم نے کیا سالن پکایا۔ وہ حضرت جابر کی اہلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ ہنڈی اٹھا کے لے کے آتے جس میں انہوں نے سالن پکایا، یا رسول اللہ یہ سالن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تھالی ہٹاتے اور اس میں سے تھوڑا تھوک دیتے ہیں، اپنا لعاب مبارک ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بی بی سالن نکالو تو پوری تھالی کھول نہیں دینا، ہٹا کے نکالنا اور پھر ڈھانپ دینا جا کا۔ بڑے لوگ بولتے تو ہمارے عورتوں کو یاد نہیں رہتا، یہ بڑی بڑی خواتین بولتی ہے نا یہ بات کہ پوری تھالی نہیں کھلا نہیں کر دینا ایسے بھگونے کو، مگر یاد نہیں رہتا۔ ارے یہ بڑی بڑی عورتوں کی باتیں نہیں ہیں، وہ حضور کا حکم ہے، یاد رکھو یہ بات۔ تو حضور علیہ وسلم فرمائے کہ تھوڑی تھالی ہٹانا، سالن نکالنا، پھر ڈھانپ دینا، اور پھر کہتے ہیں بی بی وہ آٹا کہاں ہے جو تم نے گنا ہے۔ وہ لگن اٹھا کے لاتے، 2-3 آدمی کا آٹا ہوتا ہے، حضور علیہ وسلم اس میں بھی تھوڑا تھوک فرما دیتے ہیں اور کہتے ہیں جاتے جاتے فرماتے ہیں بی بی اکیلی نہیں پکا سکو گی، تھوڑے عورتوں کو بلا لو ساتھ میں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تشریف فرما ہوتے، روٹی ڈالی جاتی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرماتے اور تناول فرما کے نکلتے وقت فرماتے کہ جابر 10-10 آدمی کا دسترخوان بچھاتے جانا اور کھلاتے جانا، مکان چھوٹے ہوتے نا اس زمانے میں، 10-10 آدمی کا دسترخوان بچھانا، کھلاتے جانا اور بھجاتے جانا۔ آقا فرما کر چلے جاتے، حضرت جابر دستر بچھاتے، کھلاتے بھجاتے، کھلاتے بھجاتے، یہاں تک سلسلہ چلتا رہتا ہے، سارے لوگ کھا کر چلے جاتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم اس دن میرے دسترخوان پر 1000 انسان سے زیادہ پیٹ بھر کے کھانا کھا کے گئے، میں جب پلٹ کر گیا تو بگونے کے اندر کوئی سالن کم نہیں ہوا بلکہ اضافہ ہی نظر آتا گیا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ لوگوں یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ہے، کمال مصطفیٰ، علم مصطفیٰ، روحانیت مصطفیٰ کی بات نہیں ہو رہی ہے، لعاب مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے۔ یہ مصطفیٰ کا تھوک ہے، یہ مصطفیٰ کا پسینہ مبارک ہے، مصطفیٰ کی نگاہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں ہے، صحاح کتب میں ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آگے بڑھ کے پیچھے ہٹتے، صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ نماز میں آپ حرکت کیے ہیں، کہ نماز میں کچھ مسئلے کا اضافہ تو نہیں ہوا؟ یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نماز پڑھ رہا تھا، جنت کے اندر انگور کا خوشہ نظر آیا تو انگور کے خوشے کو میں اپنے ہاتھ سے پکڑا تھا، اور اگر تمہارے لیے لا لیتا تو قیامت تک تم کھاتے رہتے، وہ ختم ہونے والا نہیں تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ، یہ جسد مصطفیٰ، یہ وہ ہاتھ جس کو کافر ایک انسان کا ہاتھ دیکھ رہے تھے، وہ مومنوں کی نگاہ میں اور اللہ کی عطا سے مصطفیٰ کی وہ قدرت تھی کہ مصلی پر ٹھہر کر جنت میں انگور توڑ رہے ہوتے، جنت میں انگور۔ وہ نگاہ مصطفیٰ، وہ دست مصطفیٰ، وہ لعاب مصطفیٰ، وہ پسینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک کسی کی پیر کی پنڈلی ٹوٹ جائے، ابو رافع یہودی گستاخ کو قتل کر کے ایک صحابی پلٹ کے آتے، واپس آنے میں سیڑھیاں اترنے میں ان کی پیر کی ہڈی ٹوٹ جاتی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر خوشی خوشی سناتے ہیں یا رسول اللہ گستاخ کا کام میں نے پورا کر دیا،
گستاخ کا کام میں نے پورا کر دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ادھر آؤ، اتنا بہترین کام کیے اور تمہاری ٹانگ ٹوٹی رہے؟ فرماتے ہیں صحابی پیر لمبا کرو، آقا اپنا دست مبارک پھراتے ہیں، صحابی کہتے ہیں کہ بعد میں لوگ کو بتاتا پھرا، کوئی پہچان نہ سکا کہ کس پاؤں کو مار لگا تھا، ایسے برابر کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک، یہ آقا کی جو پیدائش ہوئی وہ جسم مبارک کی بات کر رہا ہوں، روحانیت اور نورانیت کے فضائل نہیں بیان ہو رہے، وہ تو اللہ ہی جانے وہ کیا ہے۔ میں جسم مصطفیٰ کا تعارف آخری بات کہہ دیتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا کمال ابن ماجہ میں ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، ہر جگہ یہ آپ کو حدیث ملے گی الگ الگ الفاظ کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود و سلام بھیجا کرو، کثرت سے بھیجا کرو کہ وہ خاص دن ہے۔ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ، آقا فرماتے کثرت سے جمعہ کے دن سلام بھیجا کرو، درود اور سلام مجھ پر جمعہ کے دن کثرت کیا کرو۔ صحابی عرض کرتے یا حضور فرماتے کہ کثرت سے بھیجا کرو کیونکہ درود و سلام تمہارا مجھ کو پہنچتا ہے۔ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ وَإِنْ أَرِمْتَ، یا رسول اللہ آپ کے وصال ہونے کے بعد مزار مبارک میں ایک عام انسان کی طرح جیسے آپ کا جسم ختم ہو جائے تو اس کے بعد بھی پہنچتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، یاد رکھو کہ بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ کسی نبی کے جسم کو کھائے، کوئی نبی کے جسم کو زمین نہیں کھاتی ہے، جسم صحیح سلامت رکھتا ہے۔ پھر آگے فرماتے فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اللہ کے پاس سے رزق اسے ملتا ہے۔ لوگوں یہ کوئی عام جسم نہیں ہے، یہ جسم مصطفیٰ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو اس زمین پر کرم نوازی ہو گئی ہے، اللہ نے وہ کرم کو واپس نہیں لیا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے نعمت مصطفیٰ کا احسان کر دیا اور ایسا احسان کر کے اللہ واپس نہیں چھینا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے مصطفیٰ کو روح کے ساتھ، جسم کے ساتھ، اپنے رزق کے ساتھ اس زمین پر رکھ دیا ہے۔ آج بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہمارا درود و سلام سنتے ہیں جس طرح چلتے پھرتے صحابہ سے سنا کرتے تھے۔ سو لوگوں انشاءاللہ تعالی یہ واقعات میلاد چند بتانا ضروری سمجھا، ساتھ میں یہ کتاب بھی لایا تھا، کچھ اس میں سے بھی بیان کروں، وقت زیادہ ہونے کی وجہ سے روک دیا۔ حضرات گرامی یہ کتاب برکات مصطفیٰ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی لکھی ہوئی، آپ تو جانتے ہیں شیخ الاسلام کو، جس مضمون پر وہ زبان کھولے تو اس کا حق ادا کرتے ہیں، جس مضمون پہ وہ قلم اٹھائے تو حق ادا کرتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت کا حاصل کرنا، حضور کے منہ مبارک سے برکت، حضور کے عمامہ مبارک سے برکت، حضور کا جس پر ہاتھ لگ جائے اس سے برکت، حضور کے جبے کی برکت، حضور کے نالین کی برکت، ہر چیز کی برکت، آقا کے وصال سے پہلے کی برکت، آقا کے پردہ فرمانے کے بعد کی برکت، سارے برکتوں کو قرآن اور حدیث سے ثابت کیے۔ اور اس میں خاص چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نعل پاک کا جو ماڈل ہوتا ہے، نقش جو ہوتا ہے نعل پاک کا، اس کے فوائد اور برکات پر علماء نے کیا لکھا ہے۔ نقش پا تو ہم لے لیتے ہیں پر اس کے استعمال کا طریقہ نہیں معلوم، کیسے اس سے استفادہ کیا جائے۔ سارے علماء مدلل یہاں تک کہ اس میں دیوبندی علماء کے تک حوالے ہیں، دیوبند کے علماء کے تک اس کے اندر حوالے ہیں، سارے حوالوں کے ساتھ شیخ الاسلام نے جمع کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے متعلق کی کتاب ضرور حاصل کریں اور اپنے مطالعے میں ہمیشہ شیخ الاسلام کو آپ سنا کریں، ان کے حوالہ جات کو دیکھیں، کتابیں ان کے پڑھا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب نوازے گا۔ آپ تمام حضرات کو میلاد النبی مبارک۔ جنت سے خوشبو بار بار آئی، وہ آئے تو منادی ہو گئی سائیں زمانے میں، بہار آئی بہاروں پر بہار آئی، مرحبا یا مصطفیٰ صلی علی، مرحبا یا مصطفیٰ صلی علی۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، نصیب چمکے ہیں فرشیوں
عرش کے چاند